پاک کے ناظرہ کلام کا حفظ کا موجود ہے، حفظ کی سند، وہ سند الحمدللہ حضرت نے ہمیں عطا کی اور ہم نے ان کو اعزاز سے بھی نوازا۔ تو یہ جو چیز ہے، استاذ کی قدر، استاذ کا احترام، استاذ کا اعزاز، یہ معزز بناتا چلا جاتا ہے ہر بندے کو۔ ماشاءاللہ یہاں کے بچوں کا یہ اعزاز والا عمل خود ان کے با ادب اور با نصیب ہونے کی علامت ہے، اور ان بچوں کے بہت ہی بہترین تقدیر والے ہونے کی علامت ہے، اور یہ بھی علامت ہے کہ ان کا مستقبل بہتر سے بہتر، نور سے پر نور ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اور والدین بھی ماشاءاللہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیے ہیں، ورنہ بچوں کے اندر یہ احساس صرف مکتب ہی سے پیدا نہیں ہو جاتا۔ ابو یا والدہ ارے بھی تمہارے حضرت کو کچھ دو، حضرت کو کچھ دو، کچھ نہ کچھ وہ ترغیب دیتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں۔ بچوں کے مطالبے پر انہوں نے دلایا، انہوں نے پیسہ خرچ کیا، یہ بھی قابل ستائش بات ہے۔ ماشاءاللہ بچے لا کر حضرت کا اعزاز کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بات میں نے دیکھی، اس لیے کہ اب سلسلے بیان شروع ہو رہا ہے، 10 تاریخ تک روزانہ 2-3 پروگرام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے عافیت سے اللہ پروگرامات پورا کروائے۔ اب ہم یہ مثال ہر جلسے میں بیان کریں گے، یوں ہی نہیں چھوڑتے کہ بھی کوئی بات، اس لیے کہا جاتا ہے دیکھنے والے تم ہو، سننے والے یہ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ جہاں بھی جاتے وہ بتائیں گے بھئی تم لوگوں نے اپنے استاد کا کیا احساس کیا، کمیٹی والوں نے استاد کا کیا احساس کیا۔ عام طور پر دیکھنے کو یہ آتا ہے کہ مدارس کے جلسے میں بھی، کہ جلسے میں سب کو اعزاز سے نوازا جاتا ہے، محترم صاحب آخر میں جیب خالی کر کے جاتے ہیں، ان کا انعام بھی کسی استاد کو دے دیتے ہیں، ان کی شال بھی کسی استاد کو دے دیتے ہیں، ان کی ٹوپی بھی کسی استاد کو دے دیتے ہیں، ان کے جو عطر کی شیشی ان کے نام پر آئی وہ بھی کسی استاد کے نام پر چلی جاتی۔ تو اسی طریقے سے القاسم محروم ہوتا ہے۔ تو الغرض بہرحال یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات ماشاءاللہ آپ حضرات کا طلب واقعتاً قابل دید ہے کہ آپ حضرات بہت ہی زیادہ طلب کے ساتھ یہاں کچھ سننے کے لیے جب بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ حضرات کے اس طلب پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ خیر کی باتیں ہماری زبان سے نکلوا دے۔ اس لیے دیکھو یہ تمام خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں۔ خوبیوں کو صرف محدود رکھنا کمال نہیں ہے، خوبیوں کو آگے بڑھانا ایمان والے کی شان ہے، ایمان والے کی خوبی ہے، ایمان والے کی خصوصیت ہے، ایمان والے کی صفت ہے۔ ایمان والا اپنے اندر کی خوبیوں کو منتقل کرتا ہے۔ تو آپ کے اندر جب یہ خوبیاں موجود ہیں، ماشاءاللہ آپ نے اپنے مکتب کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کی۔ 80-85 طلبہ 100 کے قریب جب اس مکتب میں پڑھتے ہیں، ہم اس خوبی کو پورے محلے کے بچوں میں بانٹنا چاہیے۔ کوئی محلے کا بچہ اس مکتب سے محروم نہ رہے، کوئی محلے کا بچہ اس مکتب سے محروم نہ رہے۔ اس طرح ہماری کوشش۔ دیکھو میرے عزیز بھائیوں، اس وقت پوری دنیا مسلمانوں کے مستقبل کو تباہ کرنے کے چکر میں ہے۔ پوری دنیا میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی پیغام سن لو، مشرق و مغرب و شمال و جنوب سے آنے والے اخبارات مسلمانوں کی ہمت کو پست کرنے والے، نظروں کو جھکانے والے، دماغ کو مکمل طور پر متفکر بنانے والے، حوصلوں کو نیست و نابود کرنے والے، باتوں میں کمزوری پیدا کرنے والے، اور اپنے مستقبل کو بھیانک اور خوفناک بنانے والے اخبار ہم سنتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، قرآن جب تک ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت جب تک ہمارے ساتھ ہے، علماء کی رہبری جب تک ہمارے ساتھ ہے، جب تک اللہ ہمارے تمام اکابروں کی سرپرستی ہمارے سر پر باقی رکھے گا، یاد رکھو جب تک تابع داری کے ساتھ چلو گے کوئی بھی بال بھی بنگا نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے آپ کے حوصلہ کی ضرورت ہے،
آپ کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے، آپ کے اندر اتفاق کی ضرورت ہے، آپ کے اندر اپنے مستقبل کے بارے میں متفکر ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اس وقت ہمارے اکابر کی سب سے زیادہ ذہن میں جو بات چل رہی ہے وہ یہی، آنے والا زمانہ، آنے والا الیکشن، آنے والا جو کچھ بھی ہمارے حالات ہیں اس کے بارے میں ابھی سے فکر مند ہو جاؤ۔ ہمارا نام ہرگز فہرست سے نہ نکلے۔ دیکھو ہمارے مکاتب آج نہیں تو کل عروج پر آ سکتے ہیں، مدارس بہتر سے بہترین بن سکتے ہیں، مساجد افضل سے افضل اور خوشنما سے خوشنما تعمیر ہو سکتی ہے، اور تمام دین کا کام سب کچھ ہم کر سکتے ہیں اس وقت جب ہم رہیں گے، جب ہم رہیں گے، جب ہماری رہے گی، جب ہم رہیں گے، جب ہمارا مرتبہ رہے گا۔ جب ہم ہی نہیں رہیں گے، ہماری مسجد رہ کر کیا فائدہ، ہمارے مکاتب رہ کر کیا فائدہ، ہمارے مدارس رہ کر کیا فائدہ۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اس وقت ہمارے اسلاف کی فکر یہ ہے، سب سے پہلے مسلمان بحیثیت ہندوستانی ہونے کے اپنے آپ کو مستند بنائے، فکر مند کرے، فکر مند ہو کر اپنی دستاویزات، اپنے ڈاکومنٹس، اپنے کاغذات، اپنے پیپر، اپنے آئی ڈی کارڈ، اپنے آدھار کارڈ، ان سب میں جو الگ الگ انشیلس ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کے سب